بچیاں، مسلمان بچیاں، ماں باپ دے رہے نا اس کو فون، موبائل فون، لے بیٹا کبھی بھی ایمرجنسی ہو مجھ کو فون کرنا، کبھی رسک ہو نا مجھ کو فون کرنا. اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون دے رہے ہیں. وہ کتنا سیکیورٹی اس میں اس کی ہے؟ انہیں خالی آپ کو فون کرنے کے لیے لی ہے موبائل، انہیں آپ کو تو فون سال میں ایک آدھ بار کر لیتی، لیکن اس میں واٹس ایپ سے لے کے فیس بک سے لے کے انسٹاگرام سے لے کے ٹک ٹاک سے لے کے نہ جانے کتنی چیز ہے، کتنوں سے اس کا ربط و ضبط ہو کے. کتنی بچیاں ایسی ہیں ان کو کالجز میں اور کال سینٹرز میں غیر مسلم نوجوان پیار محبت، آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت پسند ہے، ہاں آپ کی آواز سنے تو میرا دل نرم ہو جاتا، اور آپ کے میسیجز پڑھ کے میرا جو ہے میرا دماغ روشن ہو گیا. کیا میسیجز ڈالتے ہو آپ جیسا میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے. یہ بیچاری اس کو کبھی گھر میں تعریف سننے ملی نہیں، ماں باپ وہی ہے، برتن دھوئی، ہاں چٹائی اٹھا کے رکھی، دسترخوان اٹھا کے رکھی، یہی گھر میں سنتی رہی. کالج میں جانے کے بعد میں اسکول سے لے کے آگے بڑھی، کالج میں جانے کے بعد اس نے دیکھا یہ بھی میری تعریف کر رہا، وہ بھی میری تعریف کر رہا، وہ بھی میری تعریف کر رہا، تو اس کو لگا میں کچھ ہوں جس نے مجھ کو، میرے ماں باپ نے بھی ابھی تک نہیں پہچانا مجھ کو. یہ دیکھو میری پہچان ان کو ہے، اور ذرا سا کوئی تعریف کر دے یہ پورا اس پہ فدا ہو جا رہی ہے. بلکہ بعض اوقات ایک غیر مسلم سہیلی اس کی ہے، اس کے ساتھ اٹھی بیٹھی کینٹین گئی اور باہر بیٹھی کالج کے کمپاؤنڈ میں، کیمپس میں، اور اس لڑکی کے دوست کا دوست اس کا دوست بنا. ہوتا نا ایسا؟ ہاں اس کی سہیلی غیر مسلم، اس کا سہیلا وہ بھی غیر مسلم، اس کا ایک دوست ہے. اب یہ دونوں تو بزی ہیں، وہ فری ہیں، ان بھی لے کے آیا، اکیلا تھوڑی آتا انہیں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کے آیا. وہ لوگ آپس میں مستی مذاق کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ پھول کون سے پسند ہے؟ ہاں کون سی فلم آپ کو پسند ہے؟ کون سا کھانا آپ کو پسند ہے؟ تو میرے ماں باپ کبھی پوچھے نہیں میرے کو کہ کو کیا پسند ہے بیٹا، ہاں یہ پوچھ رہا. آپ اپنے بارے میں بتاؤ ذرا، مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے. آپ اتنی سمجھدار، اتنے اچھے مارکس آپ کے، اتنا اچھا آپ کے اندر کتنے، دوسری لڑکیاں آپ کی جوتیوں میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ کوئی تو ہے دنیا میں میری قدر کرنے والا. پیار محبت کیے، فلمیں ساتھ میں دیکھے، ہوٹل میں کھائیں، اور اس کے بعد ایک دن ماں باپ کو چٹھی ملی، میں جا رہی. ڈھونڈنے کی بھی کوشش مت کرنا، میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنا انتخاب کر سکتی ہوں، مجھے رائٹ اپنا معلوم ہے، اس لیے میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا. چلی گئی گھر چھوڑ کے. اتنے سالوں کی، 18 سال کی محبت اور 18 سال کی ساری قربانیاں، 18 مہینے بھی نہیں ہوتے یہاں پہ، ذرا سی تعریف کوئی کر دیا اس کے پیچھے چلی گئی. کتنے کیسز آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا، مجھ کو نہیں معلوم. آئے دن یہ ہو رہا، آئے دن یہ ہو رہا. مستقل ایک مشینری ہے، لیکن جو گئی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاتی، وہ بچہ لے کے گھر کو آتی ہے. گئے کورٹ میں شادی کیے، رہے ساتھ میں، اس نے خود بھی اس کے ساتھ میں تعلقات کیے، دوستوں کو بھی کروائیں، کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ بندھن میں بندھنا نہیں تھا، اس کو خراب کر کے ماں باپ کے پاس بھیجنا تھا. وہ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا کی تحت چل رہا ہے. مسلمان بچیوں کا استحصال کرو، مسلمان بچیوں کو خراب کرو، ان کا مورال ڈاؤن کرو. ایک فیملی میں ایسی بچی اگر ہے، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کی ماں بستی میں سر جھکا کے چلتے ہیں. ایسا ہوتے 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 ان کو توڑو، ان کا گھمنڈ توڑو، ان کو جھکاؤ، ان کا مورال ڈاؤن کر دو، ان کی قوم کے اندر ایک بے بسی پیدا کر دو. کتنی بچیاں ہیں، ماں باپ کی جہالت کیا ہے، میری بچی پڑھ رہی، نہ قرآن پڑھ رہی، نہ حدیث پڑھ رہی، نہ دین کی بات سیکھ رہی، نہ کچھ، وہ پڑھ رہی. کیوں؟ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی بچاؤ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیٹی بچاؤ کا تو نہیں سوچ رہا، بیٹی پڑھاؤ کا سوچ رہا. بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بچاؤ ان برائیوں سے، اخلاقی بگاڑ سے اس کو بچاؤ.
بے دینی سے اس کو بچاؤ، شیطان سے بچاؤ، اس کا استحصال کرنے والوں سے بچاؤ۔ بہت ساری بچیاں بتاتی بھی نہیں ماں باپ کو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔